پارٹ نمبر 15 ناول نروان کی تلاش. پیشکش میرے کارواں. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سے سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. ابھی لایا صاحب، اس نے کہا اور واپس پلٹ پڑا. اس نے میرا رومال قبول نہیں کیا تھا. لا حول ولا قوت. ابھی تک چڑھی ہوئی ہے. جو آج پی ہو تو عالم حرام شے پی ہو، یہ کل کی پی ہوئی میں کا خمار باقی ہے. گنگناتا ہوا واپس اندر آ گیا. دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ بیرے کو وقت نہ ہو، اور نفیس انسان نفیس ناشتہ لے آیا. ٹرے رکھنے بھی نہ پایا تھا کہ میں اس پر ٹوٹ پڑا. بیرا ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا. بوتل اٹھا لوں صاحب؟ اس نے پوچھا اور میں نے لاپرواہی سے گردن ہلا دی. بھلا یہ بھی کسی بات کے پوچھنے کا وقت تھا؟ نوالے حلق سے اتر اتر کر سکون کے دروازے کھول رہے تھے. میدے کی کوئی سلوٹ خالی نہ رہنے دی. خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر چائے کے چھوٹے چھوٹے دلکش گھونٹ لینے لگا. تب کہیں جا کر ذہن اعتدال پر آیا. تھوڑی دیر کے بعد میرا اخبار لیے ہوئے اندر آ گیا. اس نے اخبار سامنے رکھ دیا اور برتن سمیٹنے لگا، اور جسم میں پھریری دوڑ گئی. دل زور زور سے دھڑکنے لگا. خطرناک سمگلروں کا بین الاقوامی گروہ گرفتار. ناجائز منشیات کا عظیم و شان ذخیرہ پکڑا گیا. ہیڈ لائنز یوں آ رہی تھیں. آنکھیں بند کر لیں، ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر پوری خبر پڑھنے لگا. نریمان چیمبر پولیس اور ایکسائز والوں کا زبردست چھاپا بے حد کامیاب رہا. مجرموں نے پولیس پر فائرنگ کی تھی. 2 پولیس والے زخمی ہوئے تھے. ایک ایکسائز انسپکٹر شدید زخمی ہوا تھا. اسی افراد کو گرفتار کیا گیا. 80 افراد ان میں سے گرفتار ہو گئے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں. گروہ کا سرگنا ٹھاکر جگناتھ بھی گرفتار ہو گیا تھا، جو کل شام ہی فلائٹ سے ایران پہنچا تھا. کوشلیا کا نام نہیں تھا، لیکن نام تو کسی کا بھی نہیں تھا سوائے ٹھاکر جگناتھ کے. یقیناً گرفتار ہونے والوں میں بے شمار مقامی لوگ بھی ہوں گے، اور ابھی تو ادھر ادھر سے بھی بہت سی گرفتاریاں ہوں گی. بہرحال میرا نام بھی اخبار میں کہیں نہیں تھا. پوری خبر پڑھنے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اٹھا اور لباس تبدیل کرنے لگا. شیو بڑھ رہا تھا. میں نے شیو بھی نہیں بنایا، بس یوں ہی بال سنوارے اور روم نمبر 36 کی طرف چل پڑا. کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے لاک دیکھا اور مایوس ہو کر ہونٹ سے کوڑ کر رہ گیا. دروازہ لاک تھا. غلام سیٹ چلا گیا. میں نے سوچا اور پھر مجھے ناصر یمانی یاد آیا. کسی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اب کیا کروں؟ میں خود کو لٹا لٹا سا محسوس کر رہا تھا. کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہا. ہوٹل سے باہر نکل آیا، پیدل چل پڑا. سڑک دیکھی اور کوشلیا یاد آ گئی. کل ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی سڑک پر مٹر گشت کر رہے تھے، اور آج میں تنہا ہوں. یہ تنہائی دور ہونی چاہیے کسی طرح، لیکن کس طرح؟ ادھر ادھر دیکھا. تھوڑے فاصلے پر ایک بلیک پول نظر آیا. ایک خوبصورت نیون سائن لگا ہوا تھا جس پر ایک شخص اوندھا لیٹا ہوا تھا اور ایک نیم برہنہ لڑکی اس کے جسم پر مالش کر رہی تھی. حمام. میں نے پڑھا اور میرے قدم اسی طرح بڑھ گئے. نیون سائن اس وقت بجھا ہوا تھا، ورنہ رات کو اس لڑکی کے ہاتھ چلنے لگتے تھے اور پھر پوری رات اس کے ہاتھ اس آدمی کے جسم پر گردش کرتے رہتے تھے. ذرا دیکھو تو کون ہے، کیسی ہے؟ ایک خوبصورت کاؤنٹر پر پہنچ گیا. کاؤنٹر کلرک نے ایک کوپن میری طرف بڑھا دیا. کوپن پر نمبر 17 لکھا ہوا تھا. کیا کروں اس کا؟ میں نے پوچھا. 17 نمبر پر چلے جائیے، کلرک نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی. سیاہ پلائی ووڈ کے بنے ہوئے دروازوں کے قطار میں 17 نمبر تلاش کیا اور سرخ بٹن دبا دیا. اونچے اسکرٹ والی لڑکی نے دروازہ کھولا. اوپر اخلاق انداز میں مسکرائی. ہیلو. اس کے ہونٹوں سے مترنم آواز ابھری. نہایت مناسب لڑکی تھی، سوائے ناک پر رکھے ہوئے سفید فریم کے سفید شیشوں والے چشمے کے، جو اس کی شخصیت کو خواہ پروکار بنانے میں کوشاں تھا. کوپن پلیز، اس نے کہا اور میں نے کوپن اس کی طرف بڑھا دیا. تشریف لائیے، وہ شائستہ انگریزی میں بولی اور میں اندر داخل ہو گیا. مالش؟ اس نے پوچھا. میں نے گردن ہلا دی. اس نے بھی گردن خم کی اور میں چاروں طرف دیکھنے لگا. خوب کشادہ کمرہ تھا. دیوار میں عجیب ساخت کی مشینیں لگی ہوئی تھیں. ایک طرف ایک ٹپ رکھا ہوا تھا، دوسری طرف چوڑی سنگ مرمر کی سل سی بنی ہوئی تھی.
ایک الماری تھی. لڑکی نے دیوار میں لگے ہوئے چند بٹن دبائے اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی. بالکل دل کا سا ماحول ہو گیا تھا. پھر وہ الماری کی طرف بڑھ گئی اور اس میں سے کئی چیزیں نکال لائی جو میرے لیے ناقابل فہم تھی. اس کے ساتھ ہی وہ کونے میں رکھا ہوا لوہے کا ایک خوبصورت سٹینڈ بھی گھسیٹ لائی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے. اس نے تمام سامان سٹینڈ پر رکھ دیا اور میرے مقابل آ گئی. اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت لیکن کاروباری مسکراہٹ سجی ہوئی تھی. تب اس کے ہاتھ بھی باقی سے میرے لباس کی طرف بڑھے اور وہ میرا لباس اتارنے لگی. میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک سے چشمہ اتار لیا اور اسے سٹینڈ پر رکھ دیا. لڑکی آہستہ سے ہنس پڑی یہاں تک کہ اس نے میرا پورا لباس اتار دیا اور پھر وہ اپنا لباس اتارنے لگی. میرے لیے یہ کیفیت نہیں تھی، عجیب انداز تھا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کا نیا بدن میرے سامنے تھا. سیاہ رنگ کی ایک پتلی سی چڈی اور باڈی اس کے حسین خطوط کو اور نمایاں کر رہی تھی. وہ میرے نزدیک آئی اور پھر اس نے مجھ سے سنگ مرمر کی چوڑی سیل پر لیٹ جانے کی درخواست کی. میں اس کے اشارے کے مطابق اوندھا لیٹ گیا. تب اس نے ایک سائفن نما چیز میرے بدن پر پھواریں ماری اور پھر انوکھے انداز میں گھٹنے موڑ کر میرے نزدیک بیٹھ گئی. اس کے ملائم ہاتھوں نے میرے جسم کو چھوا تو میری عجیب کیفیت ہو گئی. میری آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی لیکن وہ میری کسی کیفیت سے بے خبر اپنا کام کر رہی تھی، اس لیے یہ سب کچھ اجنبی نہیں تھا. ممکن ہے یہاں رہنے والا میں کسی کے لیے اجنبی نہ ہوں. وہ خاموشی سے یہاں آتے ہوں، مالش کراتے ہوں، غسل کرتے ہوں، چلے جاتے ہوں، لیکن مجھ غریب پاکستانی کے لیے یہ انوکھی بات تھی. لڑکی کے بدن کے زاویے بدل رہے تھے اور ہر زاویہ میرے لیے ہے جان خیز تھا. میں چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے کام میں مشغول تھی. میں بے سود پڑا رہا. میرا جسم بھٹی کی طرح دہکنے لگا لیکن لڑکی ان سب باتوں سے بے نیاز تھی. پھر اس نے ملائم لہجے میں چت لیٹنے کی درخواست کی اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا. تب اس کے ہاتھ میرے سینے پر چلنے لگے. اب وہ مکمل طور سے میرے سامنے تھی. اس کا صحت مند چہرہ، صحت مند جسم میری نگاہوں کے سامنے تھا. اس کے ترشے ہوئے خوبصورت براؤن بال اس کی پیشانی پر آ پڑے تو وہ ایک خوبصورت انداز میں انہیں جھٹک کر پیچھے کر لیتی، لیکن ایسا کرتے وقت اس کا حسین جسم تھلتھلایا جا رہا تھا اور یہ تھلتھلاہٹ میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ دے رہی تھی. اور اس کا اوپری ننھا سا لباس مشقت کی وجہ سے ڈھیلا ہو کر تقریباً لٹک گیا تھا اور ایک بار جب وہ بالکل نیچے کھسک گیا تو میرے حواس جواب دے گئے. میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور وہ چونک کر رک گئی. اس نے ایک سوالیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی. میری نگاہیں اس کے جسم کا طواف کر رہی تھیں اور وہ دوسری طرف مڑی اور اس نے اپنی باڈی کس کر مجھ سے اس کا ہک لگانے کی فرمائش کی، لیکن میں نے اسے اپنے سینے پر کھینچ لیا. تب اچانک اس کے چہرے کے نقوش پھیکے پڑ گئے. اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر ٹکایا اور پیچھے ہٹ گئی. میں ڈیوٹی پر ہوں صاحب، یہاں یہ جرم ہے، اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا اور میں ہوش میں آ گیا. میرے چہرے پر کسی قدر ندامت کے آثار پھیل گئے. وہ بغور میری شکل دیکھ رہی تھی. پھر اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اوت کر آئی. میری ڈیوٹی 1 بجے ختم ہوگی. کیا ڈیوٹی کے بعد تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ ہاں، گرین اسکوائر فلیٹ نمبر 51، اس نے کہا اور میں نے ایک گہری سانس لی. تمہارا نام کیا ہے؟ ایزابیلا، اس نے جواب دیا. میں نے گردن ہلا دی. پھر اس نے گرم پانی کے تولیے سے میرا جسم خشک کیا اور اس کے بعد میں نے نیم گرم پانی سے غسل کیا. وہ باہر نکل گئی تھی. پھر جب میں لباس پہن کر باہر نکلا تو وہ ایک کرسی میں دراز ایک رسالہ پڑھ رہی تھی. مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی. میں نے ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس نے جھک کر میرا شکریہ ادا کیا. پھر کوپن مجھے واپس کر دیا. میں کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو وہ میرے پیچھے آئی اور آہستہ سے بولی، کیا میں انتظار کروں؟ اس کی یہ مسکراہٹ مجھے پسند نہ آئی اور میں کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا. اس کے قدم رک گئے تھے. کاؤنٹر کلرک نے ایک سلپ میری طرف بڑھا دی اور میں ادائیگی کر کے باہر نکل آیا. 1 بجے کے بعد لڑکی کے فلیٹ پر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے خشک انداز نے مجھے بددل کر دیا تھا. اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا. یہاں تو دل کے قبول کرنے کی بات تھی. بہرحال جو کچھ گزری تھی خوب تھی. یہ حمام مجھے پسند آئے تھے. بعد میں نے ان کے بارے میں معلوم کیا. بلیک پول کے انداز کے حمام بہت کم تھے، لیکن بہرحال یہاں ہر کام ایک دائرے میں ہوتا تھا اور ایسی کوئی بات نہ ہوتی جو جرم قرار دی جا سکتی تھی. اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو معاف کر دیا. بہرحال وہاں سے نکلنے کے بعد طبیعت بے حد ہلکی پھلکی ہو گئی. اگر وہ چھوٹا سا ناگوار واقعہ نہ ہوتا تو شاید ذہن پر کوئی بار نہ ہوتا. ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر ایک ٹیکسی لے کر چل پڑا.
ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے سیر کی خواہش ظاہر کی۔ ایران کے مختلف حصوں کی سیر کرنے میں مجھے کوئی لطف نہ آیا۔ ظاہر ہے بغیر ساتھی کے سب کچھ بیکار ہوتا ہے۔ میں نے واپس ہوٹل چلنے کی فرمائش کی اور اسے سیل 9 کا نام بتا دیا۔ سیل 9 پر ٹیکسی رکوا کر میں اتر پڑا۔ ابھی صرف 2:45 بجے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد بیرا آ گیا۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا اور میری پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میں نے لفافہ کھولا، کسٹم آفیسر کی طرف سے تھا۔ شام کی چائے کی دعوت دی گئی تھی اور 5 بجے گاڑی بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، شام ان لوگوں کے ساتھ ہی صحیح، وقت تو گزارنا ہی ہے۔ 4:45 بجے تیار ہو کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا اور زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک شناسا شکل نظر آئی۔ یہ وہی کسٹم انسپکٹر تھا جس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی۔ گرے کلر کے سوٹ میں وہ بہت سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے لیکن وہ میرے گلے لگ گیا تھا۔ آپ کا یہ تعاون ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس نے میری پوچھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں نے جواب دیا۔ آئیے، غالباً آپ تیار ہیں؟ ہاں، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ دروازے کو لاک کر کے ہم نیچے اتر گئے۔ انسپکٹر کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نیچے خوبصورت گاڑی کھڑی تھی جس کے نزدیک ہی ایک باوردی ڈرائیور موجود تھا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں اندر بیٹھ گئے۔ کار سٹارٹ ہو کر چل دی اور میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تب میرے قریب بیٹھے ہوئے انسپکٹر نے کہا، آپ نے اخبار پڑھ لیا ہوگا؟ ہاں، میں نے گہری سانس لی۔ انسپکٹر نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے تکلفی کی اجازت دیں تو ایک بات پوچھوں صاحب؟ پوچھو۔ کیا آپ اس لڑکی کے لیے مغموم ہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں انسپکٹر، وہ کافی دن تک میرے ساتھ رہی ہے۔ سچ بولو یوں سمجھو کہ بالکل میری بیوی کی مانند۔ وہ غلط راستوں پر ضرور تھی لیکن بری عورت نہیں تھی۔ حالات اسے ان راستوں پر کھینچ لائے تھے۔ تاہم وہ نہ تو دل کی بری تھی نہ اپنے پیشے سے خوش۔ میں نے مختصراً انسپکٹر کو کوشلے کی کہانی سنائی۔ اس عورت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں لگائی تھیں۔ یقین کرے اس کے چہرے پر نہ تردد کے آثار تھے اور نہ ہی وہ خوفزدہ نظر آئی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ ایک درخواست کروں انسپکٹر؟ میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت کہا۔ جی، اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ رعایت برت دینا۔ یہ میرے تعاون کا معاوضہ بھی ہوگا اور مجھ پر احسان بھی۔ میرا خیال ہے آپ چیف سے اس سلسلے میں بات کریں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس حد تک میری پہنچ ہے میں اس سے رعایت برتوں گا۔ شکریہ انسپکٹر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار کا خوبصورت عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہ رہائشی عمارت ہی خاصی خوبصورت تھی۔ عمارت کے حسین لان پر رنگ برنگی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگ موجود تھے۔ میری خاص طور سے پذیرائی کی گئی۔ ایکسائز کلیکٹر نے میرا پرجوش خیر مقدم کیا اور پھر دوسرے لوگوں سے میرا تعارف کرایا۔ چائے کے پرتکلف دور کے بعد کلیکٹر نے خاص طور سے میرا شکریہ ادا کیا اور بہت سی رسمی باتوں کے بعد پارٹی ختم ہو گئی۔ ایکسائز کلیکٹر ایک درمیانی عمر کا ہنسمکھ آدمی تھا۔ جب وہ مجھے رخصت کرنے کار تک آیا تو میں نے اس سے اپنی درخواست ظاہر کی، جسے سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایران میں منشیات فروشوں کے لیے بہت سخت قانون ہے۔ میں اس قانون کے انحراف تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، لڑکی اگر ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کرے تو ممکن ہے ہم اس کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرا خیال ہے میں اس سے آپ کی ملاقات کرا دوں۔ آپ اسے تیار کریں۔ نہیں جناب، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اصل میں میرے اس سے ایسے تعلقات رہ چکے ہیں کہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ برائے کرم اس کو وہم بھی نہ ہونے پائے کہ اسے اور اس کے گروہ کو گرفتار کرانے میں میرا ہاتھ ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے خیال رکھا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں کچھ کرتا ہوں اور میں جو کر سکا میں کروں گا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں، میں نے کہا اور کار میں بیٹھ گیا۔ ایکسائز آفیسر کی کار مجھے واپس سیل 9 چھوڑ آئی اور اب پھر وہی تنہائی تھی۔ یہ تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ایک بار دل چاہا کہ حمام والی لڑکی کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤں، لیکن پھر اس کی خشک نگاہیں یاد آئیں۔ اس کے بعد یہ دعوت بیکار تھی۔ چنانچہ رات کے کھانے کے بعد میں نے بیٹے سے پھر وسکی طلب کی اور شراب نے مجھے سکون کی نیند بخش دی۔ اور پھر وہی دن ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ناصر کی مانی سے ملاقات کروں اور اس سے پوچھوں کہ آئندہ پروگرام کیا ہے۔ اب یہاں سے اکتا گیا تھا، بس ایک عجیب سی بیزاری ذہن پر مسلط تھی۔ لباس وغیرہ تبدیل کر کے میں سوچ ہی رہا تھا کہ باہر نکلوں۔ دفتراً کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، ناصر یمانی تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اندر آ گیا۔ کیسے ہیں نواز صاحب؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے بولا۔
ٹھیک ہوں، میں نے بے دلی سے کہا۔ اپنے شاندار کارنامے پر میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ شکریہ، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ جان بوجھ کر آپ سے اجتناب کیا جا رہا تھا، بہرحال میدان صاف ہوتے ہی میں آپ کو لینے آ گیا۔ میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے احساس ہے آپ بور ہو رہے ہوں گے۔ بے پناہ، میں نے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ بس ابھی تو آپ کی مہمان نوازی باقی ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، تیار ہو جائیں، میرا آدمی آپ کے کمرے کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اوکے، لیکن اب میں بہت جلد ایران چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ ایران آپ کو چھوڑ دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یمانی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں اس کے اس جملے پر غور کرتا ہوا اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ کوشلیا کا سامان ایکسائز والے لے گئے تھے، اس کی کوئی نشانی میں نے اپنے پاس نہیں رہنے دی تھی، یہاں تک کہ وہ پوستین بھی واپس کر دی تھی جو کوشلیا نے میرے لیے خریدی تھی۔ بہرحال سامان اٹھانے کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ یمانی نے میرا سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، جسے کمرے سے باہر نکلتے ہی ایک بیرے نے تھام لیا، اور پھر وہ ہمیں نیچے تک پہنچانے آ گیا۔ بیرے کو ٹپ دینے کے بعد ہم ایک خوبصورت کار میں بیٹھ گئے اور کار چل پڑی۔ ایران اتنا بد اخلاق بھی نہیں ہے کہ آپ اسے یوں چھوڑ جائیں، اس کی اپنی حیثیت، اپنا وقار ہے، وہ مہمانوں کا بازار نہیں ہونے دیتا۔ راستے میں یمانی بولا۔ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً، ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے؟ یمانی نے جھٹکے دار آواز میں کہا اور ہنسنے لگا۔ کار برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی، پھر وہ ایک سرسبز رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خوبصورت کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں، درمیان میں درخت جھول رہے تھے۔ اس تھوڑے فاصلے پر خوبصورت کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں، درمیان میں درخت جھول رہے تھے، اس سے قبل کہ میں اس علاقے کی طرف نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس کے سبزے نے مجھے متاثر کیا تھا، اور پھر ہم ایک ایسی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے جس کی چار دیواری سے سرخ پھولوں والے درختوں کے پتے باہر جھکے ہوئے تھے۔ پھولوں کی ایک سرخ لائن چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ رنگین گیٹ کے دونوں طرف سرخ پھول والے درخت سرخ وردی پوش دربانوں کے سے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک باوردی چوکیدار نے گیٹ کھول کر سلام کیا اور کار اندر داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ بلا شبہ حسین ترین کوٹھی تھی۔ بائیں طرف گھاس کا ایک میدان سا چلا گیا تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک سوئمنگ پول تھا، جس کے کنارے تھوڑا تھوڑا فرش سنگ مرمر کی حسین ٹائلوں کا تھا، اور اس پر سنگ مرمر کی خوبصورت اور آرام دہ پنجیں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے کار سے نیچے اتر کر گہری گہری سانسیں لی اور میرے پھیپھڑوں کے معطر ہوائیں جذب کر لی۔ ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا یہاں آ کر۔ آئیے، ناصر یمانی نے کہا، اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میری آنکھیں کھل گئی تھیں، مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ناصر یمانی اتنی بڑی حیثیت کا آدمی ہوگا۔ کوٹھی میں اب تک صرف ملازم ٹائپ کے آدمی نظر آئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں اور کوئی نہیں رہتا ہو۔ میں نے ناصر یمانی سے سوال کیا، کیا آپ یہاں تنہا رہتے ہیں مسٹر یمانی؟ میں نہیں مسٹر نواز، میں یہاں نہیں رہتا، یہ کوٹھی صرف بیرونی مہمانوں کے لیے ہے۔ فکر نہ کریں، آپ یہاں تنہا نہ ہوں گے۔ ناصر یمانی نے ایک کمرے کے دروازے کو دھکا دیا اور اندر سے موسیقی کی لہریں پھوٹ پڑیں۔ انتہائی مدھم سروں میں ایک مغربی دھن بج رہی تھی، لیکن میری نگاہ اس لڑکی پر تھی جو ایک صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹکنوں تک لمبا سلک کا سفید لبادہ، کمر پر سیاہ ڈوری بندھی ہوئی تھی، لبادے کے آستینوں پر اور سینے پر بھی سیاہ کوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہلکے نیلے رنگے ہوئے گھنگریالے بالوں کی لٹیں بل کھاتی ہوئی سفید چہرے کے کئی حصوں کو ڈھانپ رہی تھیں، اور لپسٹک کے بغیر گلابی ہونٹوں کے دریچے سے موتیوں کی لڑیاں چمک رہی تھیں۔ ایک نگاہ میں جو کچھ دیکھ لیا، ممکن ہے وہ یمانی کی کوئی عزیز ہو، اس لیے مفصل نہ دیکھ سکا۔ خاتون سمابا، آپ کے مہمان، کیا یہ مسٹر نواز ہیں؟ لڑکی نے سوالی انداز میں کہا۔ زبان اردو تھی اور بالکل صاف تھی، اس لیے میں چونک پڑا، حالانکہ چہرے سے وہ 100% ایرانی معلوم ہو رہی تھی۔ ہاں، یمانی نے کہا۔ ہیلو مسٹر نواز، اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور اپنا ننھا سا سفید ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ سرور کی ہلکی ہلکی لہریں اس کے ہاتھ سے میرے پورے جسم میں منتقل ہونے لگیں۔ اب میں نے کسی قدر تفصیل سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا جسم بہت گداز تھا، پتلی کمر، چوڑے خمدار کولے، بری بری رانے گداز شانے جو کھلے ہوئے تھے، اور اس کی جلد ٹشو کی طرح ملائم اور چکنی تھی۔ آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی، میں نے رسماً جواب دیا۔ تشریف رکھیے، وہ بولی، اور یمانی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے مسٹر نواز، مجھے اجازت دیں، میں نے آپ کی تنہائی دور کر دی ہے۔ امید ہے خانم سمابا آپ کو اداس نہ ہونے دیں گی۔
ہمارے ساتھ ایک پیالی چائے نہیں پئیں گے مسٹر یمانی؟ سمابا نے پوچھا۔ اس وقت معذرت خواہ ہوں، پھر کبھی، یمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر 2 انگلیوں سے مجھے رخصتی سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ سمابا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کی طرف سے یہی میری مدارت ہے تو یقیناً انہوں نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ تب اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ اردو بہت صاف بول لیتی ہیں، میں نے کہا۔ شکریہ، میں نے بڑی محنت سے اسے سیکھا ہے۔ مجھے پاکستانیوں سے بے حد محبت ہے، اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ زبانیں آتی ہیں۔ خوب، میں نے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو میری آمد کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ نے فوراً میرا نام لیا تھا۔ جی ہاں، بڑی تعریفیں سنی تھیں آپ کی، خاص طور سے ایران میں داخل ہونے کے بعد آپ کا یہ کارنامہ۔ ٹھاکر ہمارے زبردست حریفوں میں سے ہے اور اس کی گرفتاری کا تو گمان بھی نہیں تھا، اس نے کہا، اور میں نے ایک طویل سانس لی۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ بھی گروہ سے تعلق رکھتی ہے اور سب کو جانتی ہے، تاہم میں نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ موسیقی کا ریکارڈ ختم ہو گیا اور وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ سندھ کے لبادے سے اس کے دل کو جسمانی نگوش بے حد ہیجان خیز نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت گرام کے پاس پہنچی اور جھک کر اس کا ریکارڈ تبدیل کرنے لگی۔ جھکنے سے لبادہ اس کے جسم پر چست ہو گیا اور میں اس کی جسمانی دلکشی کی تاب نہ لا سکا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس کے قدموں کی چاپ میرے نزدیک آ گئی۔ وہ دوسرا ریکارڈ لگا چکی تھی۔ موسیقی سے کوئی دلچسپی ہے مسٹر نواز؟ یقیناً، ہمارے ہاں یوں کی غذا سمجھی جاتی ہے۔ مجھے بھی پسند ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ کسی قدر تکلف سے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں اس کمرے میں ایک کپ چائے پئیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے لیے منتخب کمرہ دکھا دوں گی۔ اس کمرے میں بیٹھ کر ہم ایران کی سیر کے پروگرام مرتب کریں گے۔ میرے لیے بڑی الجھن ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونک بولی۔ ناصر یمانی نے مجھے مفصل پروگرام نہیں بتایا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں سب سے دبتی ہوں۔ غلام سیٹھ نے ہدایت دی ہے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جتنے دن بھی آپ پسند کریں آپ کو ایران کی سیر کرائی جائے۔ اس دوران ٹھاکر کا انجام بھی سامنے آ جائے گا، چنانچہ آپ کی میزبانی کا شرف مجھے بخشا گیا ہے۔ یوں تو یہ ایک فرض تھا جسے انجام دینا ہی تھا، لیکن آپ سے ملاقات کے بعد اس فرض کی ذاتی دلچسپی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ آخری لفظ ادا کرتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اس کے دلکش ہونٹوں کی چمک مجھے بے حد پسند آئی۔ ذاتی دلچسپی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ او مسٹر نواز، آپ کو علم ہے کہ ہماری لائن کے لوگ زیادہ تر خونخوار اور وحشی قسم کے ہوتے ہیں۔ فنون لطیفہ سے انہیں کم ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ سازوں میں ان کا پسندیدہ ساز پستول ہوتا ہے، جس کی کریحہ موسیقی انہیں مسحور کر دیتی ہے۔ لیکن میں نے پہلی ہی نگاہ میں آپ کو موسیقی کی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تھا، اس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ پستول کی خوب رہی، میں نے کہا اور وہ ہنسنے لگی۔ ذہنی تکدر دور ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی خوبصورت بھی تھی، دلچسپ بھی، اور باتیں بھی اچھی کر لیتی تھی، خواہ کاروباری ہی کیوں نہ ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان ملازمہ ایک ٹرالی میں چائے کا سامان سجا لائی۔ یہ بھی ایرانی شکل کی تھی، شکل و صورت سے ملازمہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ اس کے سلیقے سے چائے بنا کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ یہ شیفو ہے، آپ اسے صرف ملازمہ نہ سمجھیں، یہ ایک عمدہ رقاصہ ہے، کئی قسم کے رقص جانتی ہے۔ یہاں آپ کو ہر شخص آرٹسٹ نظر آئے گا، سمابا نے کہا اور شیفو نے گردن جھکا دی۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی جنت ترتیب دے ڈالی ہے۔ ہاں، جنت کا تصور تو بہت بلند ہے، وہاں نہ جانے کیا کیا ہوگا، سمابا نے دونوں پاؤں سے کوڑ کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ شیفو دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹے سے قد کی یہ ملازمہ بھی خوب تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں اس عمارت کے دلکش ماحول کے بارے میں سوچتا رہا۔ گویا یہ گیسٹ ہاؤس ہے جہاں سمگلروں اور منشیات کے کاروباری ٹھہرائے جاتے ہوں گے اور یہ حسین لڑکیاں ان سب کے ساتھ اسی طرح پیش آتی ہیں۔ وہ اپنا خلوص، اپنا جسم، سب کچھ ان کے حوالے کر دیتی ہوں گی۔ ذہن پر ہلکا سا بوجھ آ پڑا، لیکن دل ہی دل میں نے خود کو ڈانٹ دیا، یہ کیا حماقت ہے، بے حد فضول سوچ ہے۔ کیا دنیا میں صرف میں ہی انوکھا انسان ہوں؟ ہر لڑکی صرف مجھے پسند کر لے، دل کی گہرائیوں سے چاہے، پوری زندگی میری آرزو کرتی رہے، حماقت، گدھا پن۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ پھر اس نے قریب رکھے حسین سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالا اور سگریٹ کیس میری طرف بڑھا دیا۔ آئرلینڈ کے بنے ہوئے خوبصورت خوشبودار سگریٹ تھے۔ میں نے بھی ایک نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا اور اس نے پتھر کی لائٹر سے میرا سگریٹ جلایا۔ اپنا سگریٹ اس نے سیاہ پتھر کے ایک لمبے ہولڈر میں لگایا اور اسے سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگی۔ فضا میں خوشبو بکھر گئی۔ اٹھیں، اس نے کہا۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا، پھر ہم دونوں باہر نکل گئے۔
وہ کئی چکنی راہداریاں طے کر کے ایک حصے میں پہنچ گئی. سیاہ رنگ کا خوبصورت دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی. خاصا بڑا کمرہ تھا. 3 افراد میں نفیس ترین صوفے لگے ہوئے تھے. درمیان میں ایک چوڑی مسہری تھی جس پر خوبصورت بستر بچھا ہوا تھا. مسہری کے بائیں طرف پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدان رکھا ہوا تھا. بائیں سمت کھڑکی تھی جس کے عقبی باغ کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا. کمرے کی چھت میں نیلے رنگ کے شیشے لگے ہوئے تھے جن میں کہیں روشنی کا کوئی بلب چھپا ہوا تھا. انتہائی خوبصورت اور جاذب نگاہ کمرہ. میں نے اسے دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا. یہ ہماری خوابگاہ ہے، اس نے مدھم لہجے میں کہا. لیکن اس لفظ پر میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. میری آنکھوں کے سرور کی ایک لہر دوڑ آئی، لیکن میں نے خود کو کنٹرول میں رکھا. اس کی حسین آنکھیں بھی میری طرف اٹھی ہوئی تھیں. میں نے ان میں جھانکا تو وہ مسکرا دی. پسند آئی آپ کو؟ اس نے پوچھا. بے حد، میں نے مختصراً کہا. وہ ایک طرف بڑھ گئی. دیوار پر ایک سفید رنگ کے بورڈ میں لگے ہوئے سیاہ بٹن کا دبانے سے دیوار کا ایک حصہ دوسری طرف گھوم گیا. ڈریسنگ روم. آپ کا سامان یہاں پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہو آپ فرما دیں. شکریہ. اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا. بہتر ہے لنچ تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں، اس کے بعد آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، اس نے کہا. اور میں نے گردن ہلا دی. تب اس نے میری طرف ہاتھ دھیایا اور باہر نکل گئی. اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی. دلچسپیوں کا یہ نیا موڑ خاصا خوشگوار تھا. میرے ذہن سے کوشنیا کی سوزش بھی کم ہو گئی تھی. میں سوچ رہا تھا میرے لیے وہی مناسب ہے جو میں نے کیا ہے. غلام سیٹھ میری کارکردگی سے خوش ہے اور مجھے نواز رہا ہے. پھر کیوں نہ اس کی مرضی کے مطابق کام کروں. میری اپنی حیثیت میری خواہش کیا حقیقت رکھتی ہے. اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا، قدم قدم پر تجربہ ہوگا کہ زندگی کے لیے بنائے گئے اصول نیکی اور فلاح کے اصول ہیں. ان سے انسانیت کے تقاضے ضرور پورے ہوتے ہیں، زندگی کے نہیں. زندگی ان اصولوں کی موت چاہتی ہے اور جو انہیں قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے وہ زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا. اور پھر زندگی اس سے بھرپور انتقام لیتی ہے. ساری عمر اسے انتقام لیا جاتا ہے. معمولی سی مثال کوشلیا تھی. وہ دیوانی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. اگر وہ صرف اسمگلر رہتی، مجھے ایران لانے کے بعد خاموشی سے نکل جاتی تو اس کا کچھ نہ بگڑتا. لیکن نادان کی نادانی دوسروں کو بھی لے ڈوبی. میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، جوتے اتارے اور پھر لباس اتارنے لگا. اس کے بعد میں ڈریسنگ روم میں چلا گیا. خاصا بڑا کمرہ تھا. باتھ روم بھی اسی سے ملحق تھا. ٹھنڈے پانی کے چینٹے منہ پر مار کر میں نے صاف کیا اپنا چہرہ. آئینے میں خود کو دیکھا اور پہچان نہ سکا. کیسی تبدیلیاں ہو گئی ہیں مجھ میں، کتنا بدل گیا ہوں میں. کیا یہ سرائے عالمگیر کے ایک کسان کا بیٹا ہے؟ پنجاب کا ایک گبرو جوان جس کے پسینے میں سرسوں کی مہک آتی ہے، جس کی پیشانی سے سورج کی شعائیں منتشر ہوتی ہیں. میرے سامنے تو ایک عجیب و غریب انسان کھڑا تھا جس کی کوئی چیز اپنی نہیں تھی. سب کچھ دوسروں کا بخشا ہوا تھا. سب کچھ. میرا کوئی قصور نہیں ہے. میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں آج تک پنجاب کا ایک معصوم کسان ہوں. اس دنیا نے میرے اوپر غلاف چڑھائے ہیں. میرے کمزور بازو یہ لبادے نہیں اتار سکتے. آؤ اے قسمت کے فرشتوں، میری شکل بدل دو. میری قسمت کے فرشتوں، میری قسمت بدل دو. میری شخصیت بدل دو. مجھے حقیقی رنگ دے دو. اگر تم نے میرے لیے یہ سب کچھ مقدر کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تمہارے فیصلوں کو بدلنے کی قوت کہاں رکھتا ہوں؟ میں دانت پیستا ہوا آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا. میرا خون کھولنے لگا. میرا ذہنی ہجان بڑھ گیا تھا. ممکن تھا میرے اوپر پھر دیوانگی کا دورہ پڑ جاتا. میں نہ جانے کیا کرتا کہ اسی وقت شیفو دروازے سے اندر داخل ہوئی، مسکراتی، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی کی طرح، ایران کی خوشبو بدن میں سمیٹے ہوئے. اور میں اسے دیکھنے لگا. ہیلو، شیفو نے چمکدار آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. میں جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. لڑکی؟ ہاں، یہ بھی تو لڑکی ہے. نرم و گداز جسم کی مالک. غلام سیٹھ کی غلام. یہ غلام لڑکیاں بازاروں میں کیوں نکل آئیں؟ گھر کی چار دیواری ان کی محافظ ہوتی ہے. خاتون خانہ کی حیثیت سے یہ محفوظ رہتی ہیں. انہوں نے ان دیواروں کو چھوڑ کر میدان میں آنے کی کوشش کی ہے. یہ کمزور ہستیاں خود کو طاقتور سمجھنے لگی ہیں، حالانکہ یہ ان بھیڑیوں سے واقف ہیں جو قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہیں. جب یہ ان سے خوفزدہ نہیں ہے تو پھر بھیڑیوں کو شرافت برتنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکار خود اپنے قدموں پر چل کر ان کے نزدیک آتا ہے، پھر وہ شکار کیوں نہ کریں؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے. ارے نہیں نواز، تمہاری محبت نے تھوڑا سا بزدل ضرور بنا دیا ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ میں اکیلے مال سفر کر کے لاتی ہوں. راستے میں بے شمار خطرناک لوگ ٹکراتے ہیں. میں کمزور عورت نہیں ہوں. کوشلیا کی آواز کانوں میں گونجی. تمہیں بھیڑیوں سے خوف نہیں معلوم ہوتا؟
میں نے شیفو سے کہا، وہ حیرانی سے میری شکل دیکھنے لگی۔ میں نہیں سمجھی مسٹر نواز، اس نے تعجب سے کہا اور میں سنبھل گیا۔ کہیں یہ لڑکی مجھے دیوانہ نہ خیال کرے۔ سنو شیفو، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، تم مجھے کوئی کہانی نہیں سناؤ گی، وعدہ کرو، وعدہ کرو، اور اگر تم اپنی مظلومیت کا اظہار کیا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، سمجھی؟ میں تمہاری گردن دبا دوں گا، میں نے گراتے ہوئے کہا، اور شیفو کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کس قسم کے ذہنی ہجان میں مبتلا ہیں مسٹر نواز؟ شیفو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ آئیے، آرام کیجیے، میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سناؤں گی۔ اس نے اپنے ملائم ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسحری پر لے آئی۔ پھر اس نے میرے دونوں شانوں پر دباؤ ڈال کر مجھے مسحری پر لیٹنے پر مجبور کر دیا، اور وہ میرے سرانے آ کر بیٹھی اور نرم انگلیوں سے میری پیشانی دبانے لگی۔ نہ جانے کیا سہا تھا اس کی انگلیوں میں، میرا ذہن حیرت انگیز طور پر پرسکون ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ شیفو خاموشی سے میری پیشانی دبا رہی تھی اور میرے پورے وجود میں سکون کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ کئی منٹ خاموشی سے گزر گئے، پھر شیفو کی آواز ابھری، سو گئے مسٹر نواز؟ پارٹ نمبر 15 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 16 پہ سماعت فرمائیے۔